پاکستان تحریک انصاف کی رکن پارلیمنٹ زرتاج گل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میڈم 26 کی رات کو جو کچھ ہوا، ورکرز بھی کافی مایوس ہے، کافی پریشان، خاص طور پر جو مرکزی قیادت ہے ان سے کیا سمجھتی ہے کہ کارکنان کو یہاں پر جس طرح قیادت کی طرف سے چھوڑا گیا، یہ پلاننگ کس کی تھی، اور کیا آپ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پلاننگ تھی؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے کیا سوال بالکل الٹا ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ 24 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو پاکستان کا سب سے بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوا، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا ڈی چوک میں، جو بھوکے پیاسے سردی میں یہاں پہ لوگ اپنے نظریے کی خاطر آئے تھے، اپنا مینڈیٹ مانگ رہے تھے، ووٹ کا مانگ رہے تھے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون ہونا چاہیے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا اسٹولن مینڈیٹ واپس کرو، اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان قیدیوں کو آزاد کیا جائے۔ آپ نے ان نہتے لوگوں کے اوپر، حکومت کی ماں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے 12 شہداء ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ جو ہمارے 200 سے زیادہ لوگ مسنگ پرسن ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ لاشیں کیوں نہیں دی گئی؟ میڈیا کو رپورٹنگ کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ اور اتنے سارے لوگ کیوں غائب ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات ہے، جتنے کارکنان کی بات ہے، 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد، 26 آئینی ترمیم کے بعد، یہ جو کچھ لیڈر ہے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پکے سچے وفادار ہیں، ہر روز پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ڈیزائن پروپیگنڈا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف حوصلہ نہیں ہارتی، ہمت نہیں ہارتی۔ شیلنگ سے، لاٹھی چارج سے، ایف آئی آر سے بات آگے چلے گی، شہداء تک پہنچ گئی ہے، لہٰذا اس بات کو پس پش ڈالنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکر میں یا لیڈرشپ میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں گولی کھانی ہے۔ حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر، پاکستان کا ترانہ پڑھنے والے لوگوں کے اوپر گولی چلائے۔ گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک۔ آپ جب بھی سچ کے لیے آواز اٹھائیں گے وہ جہاد ہی ہوگا۔ جہاد کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں، آپ سچ کے لیے آواز بلند کریں وہ جہاد ہوگا۔ کسی نے یہ تو نہیں کہا خدا کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا نہ خواستہ تلوار ہوگی۔ نہیں، ایف آئی آر میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں باقاعدہ ان رائٹنگ ایجنڈا دیا ہے، اور اس میں آپ وہ سوال پڑھیں، میں آپ سے ایجنڈا بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ انہوں نے یہاں سے کمیٹی روم سے، پارلیمنٹ سے ایجنڈا اٹھا کے، کمیٹی انٹیریئر کی میٹنگ اٹھا کے اپنی منسٹری میں رکھی تاکہ آپ کی میڈیا کو یہاں پہ ایکسیس نہ ہو۔ اس کے باوجود میں وہاں پہ گئی، میں نے اپنے ورکرز کے لیے آواز اٹھائی، بے گناہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا ورکر کے لیے آواز اٹھائی، شہداء کے لیے آواز اٹھائی، اور کہا کہ حکومت ہمیں اس کا جواب دے۔ پہلا لیگل فورم استعمال کیا، آج میں نے ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائی ہے یہاں پہ اسپیکر آفس میں، اور میں نے کہا ہے کہ یہ روٹین کی کارروائی کو روکیں۔ اصل کارروائی یہ ہونی چاہیے، بات یہ ہونی چاہیے کہ نہتے لوگوں کے اوپر کس کے کہنے کے اوپر 25 تاریخ کو اور 26 تاریخ کو جو ہے وہ گولی چلائی گئی۔ کس پر درج کریں گے؟ کس کے خلاف درج کریں گے؟ حکومت کو کریں گے، اور حکومت نے کیا، اور کس نے قتل کیے ہیں، کس نے؟ آپ خود بیان سن لے کہ حکومت نے جتنی شیخیاں شہداء کے لاشوں کے اوپر کی ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے گولی چلانے کو۔ کوئی شرم حیا نہیں ہے کوئی۔ آپ مجھے اس کا پی ایم ایل این کا ترجمان بتا دیں کہ اس نے 24-25 تاریخ کو ایک دکھ کا لفظ استعمال کیا ہو، 12 لوگ شہید ہوئے، وہ کسی کے تو بیٹے تھے، کسی کے تو وہ والد تھے، اپنے گھروں سے آئے تھے، تلوار لے کے تو نہیں آئے تھے، قبضہ کرنے تو نہیں آئے تھے، اپنی آواز انصاف کی اس کے لیے بلند کرنے آئے تھے، نہتے تھے، بھوکے پیاسے تھے، پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے تھے، تو اس کے اوپر گولی چلاتے ہوئے پی ایم ایل این کے ترجمان بار بار شیخیاں مار رہے تھے کہ یہ شرپسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ افغان ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہا کہ یہ کسی اور ملک کے ہیں، میں پاکستان کی شہری ہوں، آپ مجھے کیسے کہہ سکتے کہ میں دہشت گرد اور میں کسی اور ملک کی ہوں؟ تو یہ تو 20 کی رات کو جو کچھ ہوا، ورکرز بھی کافی مایوس ہے، کافی پریشان، خاص طور پر جو مرکزی قیادت ہے ان سے کیا سمجھتی ہے کہ کارکنان کو یہاں پر جس طرح قیادت کی طرف سے چھوڑا گیا، یہ پلاننگ کس کی تھی، اور کیا آپ سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی غلط پلاننگ تھی؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے کیا سوال بالکل الٹا ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ 24 تاریخ کو، 25 تاریخ کو، 26 تاریخ کو پاکستان کا سب سے بڑا پیسفل پروٹیسٹ ہوا، جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا ڈی چوک میں، جو بھوکے پیاسے سردی میں یہاں پہ لوگ اپنے نظریے کی خاطر آئے تھے، اپنا مینڈیٹ مانگ رہے تھے، ووٹ کا
مانگ رہے تھے کہ پاکستان میں انصاف اور قانون ہونا چاہیے. کیا مانگ رہے تھے؟ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا اسٹولن مینڈیٹ واپس کرو اور جتنے بے گناہ لوگ ہیں عمران خان صاحب ان قیدیوں کو آزاد کیا جائے. آپ نے ان نہتے لوگوں کے اوپر حکومت کی ماں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی. سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے 12 شہداء ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ جو ہمارے 200 سے زیادہ لوگ مسنگ پرسن ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ لاشیں کیوں نہیں دی گئی؟ میڈیا کو رپورٹنگ کیوں نہیں کرنے دی گئی؟ اور اتنے سارے لوگ کیوں غائب ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی بات ہے، جتنے کارکنان کی بات ہے، 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد، 26 آئینی ترمیم کے بعد یہ جو کچھ لیڈر ہے یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پکے سچے وفادار ہیں، ہر روز پل صراط کے اوپر سے گزرتے ہیں. یہ ایک باقاعدہ ڈیزائن پروپیگنڈا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف حوصلہ نہیں ہارتی، ہمت نہیں ہارتی. شیلنگ سے، لاٹھی چارج سے، ایف آئی آر سے بات آگے چلے گی، شہداء تک پہنچ گئی ہے. لہٰذا اس بات کو پس پش ڈالنے کے لیے کبھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ورکر میں یا لیڈرشپ میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں گولی کھانی ہے. حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر، پاکستان کا ترانہ پڑھنے والے لوگوں کے اوپر گولی چلائے. گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک. آپ جب بھی سچ کے لیے آواز اٹھائیں گے وہ جہاد ہی ہوگا. جہاد کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. آپ سچ کے لیے آواز بلند کریں وہ جہاد ہوگا. کسی نے یہ تو نہیں کہا خدا کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ خدا نخواستہ تلوار ہوگی. نہیں، ایف آئی آر میں آپ کو بتا دوں، کل میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی میں باقاعدہ ان رائٹنگ ایجنڈا دیا ہے اور اس میں آپ وہ سوال پڑھیں. میں آپ سے ایجنڈا بھی شیئر کر لیتی ہوں. انہوں نے یہاں سے کمیٹی روم سے، پارلیمنٹ سے ایجنڈا اٹھا کے، کمیٹی انٹیریئر کی میٹنگ اٹھا کے اپنی منسٹری میں رکھی تاکہ آپ کی میڈیا کو یہاں پہ ایکسیس نہ ہو. اس کے باوجود میں وہاں پہ گئی، میں نے اپنے ورکرز کے لیے آواز اٹھائی، بے گناہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، سوشل میڈیا ورکر کے لیے آواز اٹھائی، شہداء کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ حکومت ہمیں اس کا جواب دے. پہلا لیگل فورم استعمال کیا. آج میں نے ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائی ہے یہاں پہ اسپیکر آفس میں اور میں نے کہا ہے کہ روٹین کی کارروائی کو روکیں. اصل کارروائی یہ ہونی چاہیے، بات یہ ہونی چاہیے کہ نہتے لوگوں کے اوپر کس کے کہنے کے اوپر 25 تاریخ کو اور 26 تاریخ کو جو ہے وہ گولی چلائی گئی. کس پر درج کریں گے؟ کس کے خلاف درج کریں گے فیار؟ حکومت کو کریں گے. اور حکومت نے کیا اور کس نے قتل کیے ہیں؟ کس نے؟ آپ خود بیان سن لے کہ حکومت نے جتنی شیخیاں شہداء کے لاشوں کے اوپر کی ہیں وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے گولی چلانے کو. کوئی شرم حیا نہیں ہے کوئی. آپ مجھے اس کا پی ایم ایل این کا ترجمان بتا دیں کہ اس نے 24-25 تاریخ کو ایک دکھ کا لفظ استعمال کیا ہو. 12 لوگ شہید ہوئے. وہ کسی کے تو بیٹے تھے، کسی کے تو وہ والد تھے، اپنے گھروں سے آئے تھے، تلوار لے کے تو نہیں آئے تھے، قبضہ کرنے تو نہیں آئے تھے، اپنی آواز انصاف کی اس کے لیے بلند کرنے آئے تھے. نہتے تھے، بھوکے پیاسے تھے، پاکستان کا ترانہ پڑھ رہے تھے. تو اس کے اوپر گولی چلاتے ہوئے پی ایم ایل این کے ترجمان بار بار شیخیاں مار رہے تھے کہ یہ شرپسند ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ افغان ہیں. پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہا کہ یہ کسی اور ملک کے ہیں. میں پاکستان کی شہری ہوں، آپ مجھے کیسے کہہ سکتے کہ میں دہشت گرد اور میں کسی اور ملک کی ہوں؟ تو یہ تو پرچہ تو بنتا ہی نہیں کے خلاف ہے. شکریہ سر. یہ فیض حمید صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ نہیں دیکھیں، یہ فیض حمید صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، وہ صرف چارج شیٹ ہوا ہے. چارج شیٹ ٹرائل کا جو بھی ہے، چاہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو یا ٹرائل کورٹ ہو، اس سے ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، رادر دن کنکلوڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہم پہلے بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کا تعلق ہے، یہ فوج کا ایک انٹرنل معاملہ ہے. ان کے اپنے رولز یا قانون ہے، وہ جس کو چاہے جس طریقے سے بھی چاہے کس وقت کس کے چارجز پہ ٹرائل کرنا چاہیے، ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا. سر سول نافرمانی تحریک آپ لوگ جو شروع کرنے والے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوا؟ خان صاحب کی کال ہے انشاءاللہ.